لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں جیسا کہ اس کیس میں اگر آپ اس کیس اسٹڈی کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مزدوروں کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کا مقدمہ بھی کیا گیا، مزدوروں کے اوپر جو ہے وہ کرمنل چارجز بھی لگائے گئے، اور مزدوروں کے اوپر جو ہے وہ سول کوڈ کے چارجز بھی لگائے گئے۔ تو ان لوگوں نے اپنی جدوجہد جو ہے وہ سول کوڈز میں بھی کی، کرمنل کوڈز میں بھی کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی کی۔ تو ہم جو ہے اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے شاید 1964-65 کے زمانے کی بات ہے، ہمارے جو بزرگ سینئر رہنما تھے وہ ہمیں اسکول سنایا کرتے تھے کہ یہاں پر ایک گورنمنٹ پرنٹنگ پریس ہے اور وہاں پر ایک یونین ہوا کرتی تھی اور اس کے لیڈر تھے یامین صاحب، اور ان کو نکال دیا گیا اور ان کو جب وہ کیس کرتے تھے اور جب وہ کیس لڑ کے اور جیت کر کے آئے وہ بحال ہوئے، تو جب وہ کمپنی میں گئے کہ جناب میں تو کیس جیت گیا ہوں، اب مجھے جو ہے نوکری پہ بحال کیا جائے، تو ان کو لیٹر تھما دیا گیا کہ آپ 60 سال کی عمر سے جو ہے متجاوز ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ اب نہیں لے سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ جو المیہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ آج کا نہیں ہے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مزدور تحریک کافی مضبوط ہوا کرتی تھی، کافی بہتر ہوا کرتی تھی، جدوجہد کرنے والے لوگ تھے، لکھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، دانشور ساتھ ہوا کرتے تھے ہمارے، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو یہ آج کا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے اوپر سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ آج جب ہماری مزدور تنظیمیں جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہیں، مزدور تحریک بہت کمزور ہو چکی ہے، جس کو کہنا چاہیے ہے موجود لیکن کمزور ہے، تو ہمیں اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم اس چیز کے اوپر جائیں کہ جناب یہ تو 10 سال لگ جائے گا، چلو عدالت سے فیصلہ تو ہو جائے گا، لیکن ہم نے کبھی اس چیز پر غور کیا نہیں ہے کہ جن لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے عدالت ملازمتوں سے، وہ تو نکل جاتے ہیں، وہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں، ہمیں صرف اس کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان کے بچوں کا نہیں پتہ ہوتا، نہ ہمیں ان کے گھر کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کی فیملی کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے مسائل سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کیس اسٹڈی دیکھیں ان کی، تو ان میں سے جتنے لوگوں کو نکالا گیا تھا سن 2002 میں، کسی کے بچے جو ہے صحیح طریقے سے اسکول نہیں جا سکے، انہوں نے اسکولوں سے نکال کر کے بچوں کو مدرسوں میں جو ہے وہ داخل کرنا پڑا تاکہ کم از کم ہم فری میں جو ہے وہ کوئی ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ ان کی بچیاں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کر سکی، یہ بیمار لوگوں کا اپنے علاج نہیں کر سکے۔ کئی فیملیز میں خود جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر اموات واقع ہو گئی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بچے بگڑ گئے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو سکی ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے جو سوشل امپیکٹ ہیں، اس کے جو سماجی اثرات ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر، ہمارے مزدوروں کے اوپر، ہمارے خاندانوں کے اوپر، وہ ہم سب جو ہے اس کو تو دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جناب عدالت سے جو ہے وہ تاخیر ہو رہی ہے، لیکن اس عدالت سے جو تاخیر ہوتی ہے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اس کے یہ جو عدالتیں جو ہیں جو جس طریقے سے جو ہے کیسز کو جو ہے وہ ڈیلے کر رہی ہوتی ہیں۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کو جس طریقے سے توڑ مڑوڑ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مزدور جو لیبر لا ہے اس کے اندر یہ تحریر ہے کہ لیبر اپیلیٹ ٹرائبونل جو ہے اس کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے جو کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی عدالت اس فیصلے کو معطل نہیں کر سکتی، یہ حتمی فیصلہ ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں نئے طریقے نکالے گئے ہیں کہ جناب کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کر دی جاتی ہیں اور پھر ان کو ٹہرایا جاتا ہے، ان کو پھر پرولونگ کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اب آج کے دور میں جو سرمایہ دار ہیں انہوں نے یہ بہت اچھا طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ کیس کو اتنا ڈیلے کرو کہ بندہ ریٹائر ہو جائے، اس کے بعد پھر بھاگ جائے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب مزدوروں نے عدالتوں کا رخ کرنا جو ہے ختم کر دیا۔ وہی نہیں، مزدور جو ہیں وہ عدالتوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف چند یونینیں ہیں جو سوچتی ہیں کہ جناب مزدور عدلیہ کی طرف جو ہے چلے جائیں۔ پارٹی کا میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو نا کہ وہ مزدور جو منظم نہیں ہے، وہ مزدور
جو یونینوں میں جو ہے آرگنائز نہیں ہے، وہ مزدور جن کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، انہوں نے عدالتوں میں جانا ختم کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر جائیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں، ہر ہفتے جو ہے وہ ڈیٹ پڑے گی، آپ کو عدالت میں جانا پڑے گا، پیشکار کو کچھ پیسے دینے پڑیں گے اور دوسرے لوگوں کو پیسے دینے پڑیں گے، آپ کو اپنی دہاڑی جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گی۔ آپ گھر کیسے چلائیں گے؟ آپ اپنے خاندان کی پرورش کیسے کریں گے؟ آپ اپنے بچوں کے لیے خرچہ جو ہے وہ کیسے نہیں کر کے آئیں گے؟ تو ہمیں سب کو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ کس قسم کی تحریک کا آغاز کرنا چاہیے، کیسی جدوجہد کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہم ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم صرف اپنے طور پر تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن عدالتوں کا جو حشر ہے، میرا خیال یہاں سرور چانڈی صاحب، خلیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہت اچھی طرح سے بتائیں گے۔ کئی سال پہلے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے، ان کے پاس ایک میٹنگ کی گئی مزدور رہنماؤں نے، اور ان کو بتایا اپنے جناب یہ حالات ہیں ہمارے، یہ مسائل ہیں، آپ جو لیبر کورٹ کو دیکھیں، آپ لیبر اپیلیٹ ٹریبونل کو دیکھیں، آپ یہ ڈائریکٹو جو ہے ان کو دیں۔ انہوں نے بہت اطمینان سے سب کی باتیں سنی، اور جب وہ سن لی تو اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کی باتیں تو میں نے سن لی ہیں، اب میں آپ کو اپنی بات بھی بتانا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا رونا شروع کر دیا کہ میرے پاس جو ہے وہ اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے کسی آدمی کو ٹرانسفر کر سکوں یہاں سے، میرے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ میں یہاں کوئی چیز خرید سکوں، میرے پاس جو ہے لکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور ایک چیز کا تو ہم لوگ خود عینی شاہد ہیں کہ جناب ان کا ایک کیس تھا بحالی کا، جب وہ لیبر کورٹ میں تھا تو وہاں جو خاتون تھی لیبر جج، انہوں نے جناب 3 دفعہ وہ جو ہے جو پروسیڈنگز تھی وہ اس لیے جو ہے ختم کی اور آگے بڑھائی کہ ان کے پاس وہ ٹائپسٹ نہیں تھا کہ وہ جج وہ فیصلہ لکھ سکے۔ وہ کہنے لگے میں رو رہی ہوں، میں گا رہی ہوں، میں حکومت کے ذمہ جو ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ مجھے ایک ٹائپسٹ دیں۔ اور آخر کار انہوں نے چوتھی مرتبہ جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا میں نے رات میں اپنے گھر میں بیٹھ کے خود اپنا یہ فیصلہ ٹائپ کیا ہے تو لے کر کے آئی ہوں اور میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو اگر اپنی بات رکھنی ہے، اپنے مسائل رکھنے ہیں، تو اس کے ساتھ اس سسٹم کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو سسٹم ہے عدالتوں کا، وہ جو سسٹم ہے ٹریبونلز کا، وہ جو سسٹم ہے اس میں کہاں ہمیں جو ہے وہ انٹروین کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وسائل نہیں، ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس آج بھی اتنی کمزوری کے حال میں بھی، جتنی صورت حال ہے اس میں بھی، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہو گئے، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ایسے مواقع ہیں کہ ہم مل کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں، 25 سال ہو گئے ہیں ان کی جدوجہد کو، اور یہ لوگ انہوں نے ہار نہیں مانی ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ آج یہاں اکٹھا ہیں۔ انہی کی وجہ سے کم از کم ہمیں یہ تو فخر ہے، اس بات پر تو فخر ہے کہ اس ملک میں مزدور اپنی جدوجہد جو ہے وہ اپنے حق کے لیے ختم نہیں کر سکتے، نہ کبھی ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ مل کر کے ان جدوجہد کو 25 سال سے جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، جن کے بچے اسکول نہیں جا سکے، جن کی بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو سکی، جن کے یہاں بیماروں کا علاج نہیں ہو سکا، جن کی اپنی نوکریاں جو ہے وہ ختم ہو گئیں، وہ لوگ جدوجہد کر سکتے ہیں، تو ہم سب مل کر کے اور مزید جو ہے بڑی آواز بھی بلند کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سوچ بچار کرنی چاہیے، اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے آنے والے اسپیکر سے کہ وہ سجیشنز دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں، تاکہ ہم اپنی کم از کم اس کے لیے ہم لوگ کوئی آواز بلند کر سکیں۔ شکریہ۔